السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے موجود ہوا ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، میرا جو مشاہدہ ہے، جو میں نے کونسلنگ کرتے ہوئے یا پھر دوسرے معاملات جو ایشوز فیس کر رہے ہیں لوگ، ان کو میں نے سنا ہے، مختلف لوگوں سے ملا ہوں، مختلف لوگوں کو سنا ہوں میں نے۔ تو اس تعلق سے میں ایک انسان ڈپریس یا انزائٹی یا اسٹریس سے گزر رہا ہے، اور کافی تیزی سے یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ بلکہ پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ بکنے والی جو گولی ہے وہ اینٹی ڈپریشن کی ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلم کنٹری ہے ہماری اور ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے، اتنا پیسہ لگاتا ہے، وہ سائیکٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کونسلر کے پاس چلا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ سے ملتا ہے یا سائیکٹرسٹ سے ملتا ہے یا نیورولوجسٹ سے ملتا ہے، مختلف ڈاکٹروں سے ملتا ہے، اور اس کو جو بھی ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ مختلف دوائیاں دیتے ہیں۔ اکثر جو ہوتا ہے وہ یا تو اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ میں میڈیکلی کو اس چیز کو آپ کو ٹوٹلی یہ انکار کرنے کے لیے یا نیگیٹیوز کی بتانے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہوں، بلکہ میں نے ایک چیز یہ نوٹس کی ہے کہ یہ جو آپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو بھی جن سے آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جو آپ کی ایک سائیکٹرسٹ ہیں، ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہوں گے یا پھر ایک بہت بڑے کونسلر ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ بس آپ کو ایک چٹھی پھاڑ کے دیتے ہیں، پرسکرپشن رہتا ہے، اس میں دوائیاں رہتی ہیں، اور وہ آپ کو ایک ہیبیچول بنا دیتی ہے۔ اینڈ جب آپ جس طرح سے اس کے ہیبیچول ہونے لگو گے، پھر آپ ایون ایک دن بھی آپ اس گولی کو مس کرو گے تو آپ کو وہ ایشو فیس کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کافی سارے لوگوں کو ٹریٹ کیا، اینڈ مجھے ایک موٹی چیز یہ سمجھ میں آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنے کے لیے موجود ہوا ہوں۔ وہ خود میرے لائف ایکسپیرینس سے بھی مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ آپ میڈیکلی جائیں، ٹھیک ہے، اس کا علاج کرائیں، بٹ میں یقین کے ساتھ اس بات سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ سے جڑنا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک انسان جو ہے وہ ڈپریس لائف سے کیوں گزرتا ہے اور وہ کس لیے اس میں پڑتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے موٹی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی، اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو کوئی میری یاد سے مجھے یاد کرنے کے بجائے وہ بھول جائے، وہ اللہ سے روگردانی کرنے لگے، وہ بھاگنے لگے، تو ضرور بضرور اپنی جو لائف ہوگی وہ اپنے آپ کو ڈپریس پائے گا، وہ تناؤ سے لگا ہوا رہے گا۔ تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو شخص میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، مجھ سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ ضرور بضرور ایک پریشانی میں گرفت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا پورا کلام جو ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ پورا علاج ہے، اور اس میں اتنی تاثیر ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ کے کلام کی بات آئے اور جب ہم کسی سے کونسلنگ کر رہے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو جب وہ سنتے ہیں تو وہ اللہ کے کلام کی تاثیر کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتے ہیں یقینی طور پر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں XYZ ایک کیس کے تعلق سے مجھے کچھ ایشوز فیس کرنے پڑے، اینڈ وہ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں بھی بلونگ کرتے تھے ہندو فیملی سے، تو وہ علاج چاہتے تھے، اور کنڈیشن یہ بھی تھی کہ وہ جو بھائی تھا، مطلب جو ایشو سے گزر رہا تھا، اس کی بہن جو چاہتی تھی وہ کہ اس کا علاج ہو جائے، لیکن ایشو یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بھائی کو پتہ نہ چلے کہ میں ایک مسلم سے علاج کرا رہی ہوں۔ تو مجھے اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی کہ میں اس کو کیسے کنونس کروں، کیونکہ میرے پاس جو سورس تھے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ جیسے ہی میں وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بولتا ہوں یا میں ان کو یہ بات اللہ کے کلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کو آگاہ کرتا ہوں، تو وہ ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں اگر نزول ہو جاتی ہیں ان ماؤنٹینز پر، ان پہاڑوں پر، تو وہ اس کی تکریم و تعظیم کی وجہ سے ریزہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایک موٹی بات یہی کہی تھی
کہ جو چیز اللہ نے اتنی بڑی اس کی تاثیر بتائی ہے کہ اس کی تعظیم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر پڑے یعنی نازل ہو جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ہمارے جو دل ہیں اتنے قرآن کے کلام کرنے کے باوجود، سننے کے باوجود کوئی اثر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ میں یہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو وہ آپ کے لیے حجت بنا رہے گا، یا آپ کے سپورٹ میں وہ آئے گا، یا آپ کے اگینسٹ میں آئے گا۔ تو آپ سب سے پہلی چیز آپ کو کرنی ہے جب آپ ایک اینزائٹی سے، ایک اسٹریس سے، ایک پریشانی سے، ایک تکلیف سے گزر ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً جو دلوں کو آسانی یا تسکین جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، تو اللہ کا کلام سب سے بڑی موٹی چیز ہے، نماز ایک موٹی چیز ہے، آپ نماز سے مدد لیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو آپ کو جو چیز سب سے پہلی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں اور اللہ کے کلام سے شفا حاصل کریں۔ اور میں یقینی طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ ان اینٹی ڈپریشن کی جو گولیاں کھا رہی ہیں یا کوئی بھی جو آپ گولیاں لے رہے ہیں اس کو دیکھیں اور آپ اس کلام کی تاثیر کو دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ایفیکٹ اللہ کا کلام ظاہر سی بات ہے کرتا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، لیکن میں یقینی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں لائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیبلیٹس وغیرہ لینا چھوڑ دیں، یہ بالکل سرے سے غلط ہے۔ اسلام میں اس کی یعنی گنجائش نہیں، یعنی اسلام میں یہ چیز بھی نہیں ہے کہ آپ علاج نہ کریں، بلکہ علاج کرنا چاہیے۔ اور تو میں یہ کہہ رہا، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ لے کے چلیں کہ اللہ کا قرآن کلام پڑھیں تو اس سے آپ کو شفا حاصل ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ہی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ نے ایک موٹی بات جو بیان کی، ایک فارمولا جو ہے، وہ ایک جنرل اصول جو بیان کیا کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے ایمان والوں کہ تمہاری اللہ کی طرف سے ایک انسٹرکشن نازل ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور وہ انسٹرکشن کیا ہے کہ تمہارے دلوں کی اس میں شفا موجود ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں، اللہ سے تعلق قائم رکھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، آپ کو کافی چینجز نظر آئیں گے واللہ، اس سے آپ کو کافی ایفیکٹ پڑے گا اور آپ کی زندگی میں کافی کچھ چینجز آئیں گے۔ اور میں یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے بالکل برہان رکھ کر، دلائل رکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، تو آپ اس پر تدبر کرنا چاہیے۔ جو لوگ ان حالتوں سے گزر رہے ہیں ان کو اللہ کے کلام سے قریب جانا چاہیے، اللہ کا کلام پڑھتے رہیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں بجائے دور ہونے کے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا یہی ہے کہ وہ ایک انسان کو اللہ سے مایوس کرے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔